اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہیں میں سے ایک عظیم الشان رسول کو، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول آپ پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک اور صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کا علم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے کہ جو تم جانتے نہیں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی 151 نمبر یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ بہت ہی اہمیت کی حامل آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نبوت والے کاموں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے دل کو پاک اور صاف کرتے ہیں، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، اور اسی طور پر رنجش سے، اور اسی طور پر کسی مسلمان کسی کے خلاف جو ہے بات سے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو بلا وجہ کسی کے خلاف جو ہے اپنے دل کے اندر اٹھان رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر چپکش رکھتا ہے، ان تمام اخلاق رذیلہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف فرماتے ہیں۔ نمبر 3 اور نمبر 4 کام ہے کتاب و حکمت سکھانا۔ کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کریم لوگوں کو سکھانا، اور نمبر 4 ہے حکمت، یعنی حدیث نبویہ، کہ جس کے معنی اور مفاہیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، لیکن اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی یہ 4 کام اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد جو علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 4 کاموں پر اپنے تمام تر دینی کاموں کی بنیاد رکھیں۔ یعنی اگر آپ کسی مسجد میں امام ہیں، اگر آپ کسی مسجد کے اندر خطیب ہیں، یا آپ وہاں پر درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، کسی بھی ادارے کی، کسی بھی مسجد کی ذمہ داری، کسی بھی علاقے اور محلے کی ذمہ داری آپ پر آتی ہے، تو آپ کو بھی یہ 4 کام کرنا ہوں گے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، آپ کو قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنی ہوگی لوگوں کے سامنے، اور اس کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ ہے وہ 3 نمازیں، یعنی مغرب، عشاء اور فجر، کہ آپ ان 3 نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، بڑے اچھی انداز کے اندر، خوبصورت انداز کے اندر، اور مزین صوت کے اندر، تو لوگوں پر جو ہے قرآن کریم کا جو ایک صوتی اثر ہے اور صوتی معجزہ ہے، اس کا اظہار ہوگا اس طریقہ کار کو اپنانے سے۔ نمبر 2، آپ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک کام تھا دوسرا، اس کا آپ نے بھی جو ہے اس کے اوپر کاربند ہونا ہے، اس لیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ اور وہ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيكُمْ، کہ آپ نے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے آلائشوں سے، گناہوں سے، آلودگیوں سے، پروردگار کی نافرمانی سے، اور جو دل کی بیماریاں ہیں ان سے آپ نے لوگوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہفتے کے اندر ایک دن کا انتخاب کریں کہ جس دن آپ لوگوں کے سامنے ایک اصلاحی بیان کیا کریں، اور پھر اس اصلاحی بیان کے اختتام پر آپ مجلس ذکر کا اہتمام کریں، اور اللہ کی ضربیں لوگوں کے دلوں پر لگا کر ان کے دلوں کے زنگ کو اور آلودگی کو اتارا جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہر اتوار مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت اس کام کے لیے مختص کر دیں، کہ میں انشاءاللہ ہر اتوار مغرب سے لے کر عشاء تک لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک مجلس کا اہتمام کیا کروں گا، جس کے اندر وعظ و نصیحت بھی ہوگی، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے بھی جائیں گے، اور برے اخلاق کی مذمت، قباحت اور شناعت سے ان کو متوجہ بھی کیا جائے گا،
اور ان کو بتایا بھی جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مجلس کے اختتام پر میں انشاءاللہ العزیز ذکر اللہ کی مجلس کا جو ہے قیام کروں گا، تاکہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر سکیں۔ اس لیے کہ اتوار والدن وہ دن ہوتا ہے کہ جب ہمارے محلے کے نوجوان اسکول سے بھی چھٹی ہوتی ہے، ٹیوشن سے بھی چھٹی ہوتی ہے، یہ بہت ہی اچھا وقت ہے کہ نوجوانوں کے دلوں پر اس حوالے سے محنت کی جائے، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اور صاف ہونے کا اور شفاف ہونے کا ایک مرکہ اور آئینہ بن سکیں۔ اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا کام قرآن کریم کو سمجھانا اور اسی طور پر حدیث نبویہ کو لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اس کے لیے بہترین وقت ہے درس قرآن کے لیے فجر کی نماز کے بعد کا وقت، کہ جیسے ہی آپ سلام پھیریں اس کے بعد آپ نمازیوں کی طرف منہ کر کے ان کو درس قرآن دیں، اور اس درس قرآن کا جو لمٹ ہے، اس کی جو حد ہے، اس کا جو ٹائم ہے، وہ تقریباً 5 سے 7 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہونا چاہیے، جس کو یومیہ درس قرآن کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ بڑا ہی سنہری اور بڑا ہی اچھا وقت ہوتا ہے۔ باقی رہی بات کہ درس قرآن کیسے دینا ہے، یا جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا درس حدیث کا، تو وہ کیسے دینا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں کسی نشست کے اندر آپ کے ساتھ جو ہے گفتگو کروں گا کہ درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے اور درس حدیث کیسے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے کتاب اللہ کو سکھانے کے لیے ہر روز فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کرنا ہے، ایک دن کے ناغے کے ساتھ، اور وہ دن کون سا ہونا چاہیے؟ وہ جمعے کا دن ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن آپ نے درس قرآن نہیں دینا، اس لیے کہ اس دن جمعے کا بیان ہوگا۔ نمبر 4، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا حکمت سکھانا، یعنی اپنے الفاظ کے ذریعے سے کتاب اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، شریعت کی باتوں کو سمجھانا، سکھلانا، اس کی وضاحت کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا، صراحت کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ درس حدیث کا اہتمام کریں نماز عصر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس قرآن کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز عصر کے بعد آپ نے درس حدیث کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کا جو وقت ہوگا وہ صرف اور صرف 3 سے 5 منٹ ہوگا، اس سے زائد نہیں۔ جیسے آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے اور مجمع سے کہیں گے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہے سٹارٹ کریں گے حدیث پاک کا درس، اور اس کے بعد آپ حدیث پاک کا درس دیں گے، اور اس کے اینڈ پر آپ جو ہیں دعا کروا دیں گے۔ اور یہ بہت ہی جاندار، شاندار علماء کرام کے لیے 4 کام ہیں۔ اگر وہ اپنی مسجد کے اندر ان 4 کاموں کو اجاگر کر لیتے ہیں، زندہ کر لیتے ہیں، اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ انقلاب کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان 4 کاموں کو بیس اور بنیاد بنا کر لے کر آئے تھے، انشاءاللہ ہم بھی اس معاملے کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر انقلاب اسلامی کو، انقلاب محمدی کو بپا کرنے کے لیے نوجوان قوم کو پھر سے اسوہ صحابہ سے اور اسوہ اہل بیت سے روشناس کروانے کے لیے، اس کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ہم علماء کرام کو یہ 4 کام کرنے ہوں گے۔ کون کون سے؟ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت لوگوں کو سنانی ہے، اور نمبر 2، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرنا ہے، اور نمبر 3، لوگوں کو کتاب اللہ سکھانی ہے درس قرآن کی صورت کے اندر، اور نمبر 4، لوگوں کو حکمت سکھانی ہے، یعنی درس حدیث پاک کے ذریعے سے لوگوں کو شریعت کی احکامات کی حکمتیں، وضاحتیں اور صراحتیں پیش کرنی ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ کام کریں تو بہت زیادہ آپ اپنے محلے کے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، تمام علماء کرام کو اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی مساجد کے اندر، اپنے اپنے محلوں کے اندر ان 4 کاموں کو جانفشانی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔